بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ظہور مہدی کی تحریک کا آغاز اور اس دوران متعدد قوتیں۔ نوٹ: اس رسالے کا مقصود تطبیقی انداز ہے۔ تفصیلی حوالہ جات کا تذکرہ المہدی وقرب الظہور اور ظہور مہدی اور عصر حاضر میں ملاحظہ فرمائے۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ظہور مہدی کے زمانے میں مکہ میں متعدد قوتیں ہوں گی جو نظام حکومت چلانے میں بنیادی کردار ادا کریں گے۔ موجودہ حالات میں صورتحال کی درست رہنمائی ذیل امور سے معلوم ہوتی ہے۔ حجازی حکومت۔ دوران حج تازہ خبروں کے لیے مسلمانوں کی نظریں مکہ مکرمہ پر مرکوز ہوں گی۔ عوامی انتظار کے ان لمحات سے حکومت ذرائع باخبر ہوں گے۔ اس لیے باوجود اس کے کہ وزارت داخلہ اور انٹیلیجنس اداروں کے کام کرنے والی قوتوں کے درمیان چپقلش ہوگی، یہ اپنی سرگرمیاں بڑھائیں گی تاکہ امام مہدی کی قیادت میں قائم ہونے والے نئی خلافت کے خطرات سے نمٹا جا سکے۔ عالمی خفیہ ادارے۔ حجاز حکومت اور حجاز کے صوفیانی کی مدد کے لیے عالمی ادارے بھی متحرک ہوں گے اور اس ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے حجاز حکومت کے واسطے سے یا براہ راست حجاز اور بالخصوص مکہ میں حالات کا کنٹرول سنبھالنے کی فکر میں ہوں گے۔ حجازی صوفیانی فوج کے لیے کام کرنے والے خفیہ ادارے۔ حجاز حکومت کے ماتحت کام کرنے والی ایک مستقل فورس سرگرم عمل ہوگی تاکہ ان کے ہاتھوں سے نکلنے والے سادات خاندان کے افراد کو دوبارہ گرفتار اور ان کی خبروں سے صوفیانی کی فوج کو باخبر رکھا جا سکے، اور اس لیے بھی کہ تحریک مہدویت کے لیے کام کرنے والے کسی بھی فرد کے بارے میں اطلاع ملتے ہی اس کو مار دے اور یوں حالات کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اس کے برعکس امام مہدی کے تائید کرنے والے اور ان کی تلاش میں بنیادی کردار ادا کرنے والے افراد بھی موجود ہوں گے جن میں حجاز اور مکہ کے یمانی حضرات کا اہم کردار ہوگا، جس میں نصرت مہدی کے لیے بنیادی تمہید ماننے والے اور براہ راست امام مہدی سے رابطہ رکھنے والے ہوں گے۔ جیسا کہ امام نعیم بن حماس نے روایت کیا ہے، وہ لوگ اس طرح اکٹھے ہوں گے جیسے خزاں کے موسم میں آسمان سے بادل اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جہاں ہوں گے وہ ایسے بارش کے قطروں کی طرح برسیں گے اور ایک دوسرے سے مل کر جماعت کی شکل اختیار کریں گے۔ اس دوران جب یہ صورتحال ہوگی، یہ لوگ ایسی آواز سنیں گے جو نہ تو انسانوں کی ہوگی نہ جنات کی۔ آواز دی جائے گی کہ فلاں کا نام لے کر کہ اس کی بیعت کرے۔ اس شخص پر یہ سارے لوگ راضی ہوں گے، ان کے دل اس شخصیت پر خوش ہوں گے۔ یہ شخص نہ تو اس کی طرف سے ہوگا اور نہ اس کی طرف سے، یعنی اس زمانے کے مروجہ تنظیموں وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، بلکہ وہ یمانی خلیفہ ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ اس یمانی خلیفہ کے ہاتھ پر قسطنطنیہ اور رومیہ فتح ہوگا۔